اگر رزق حلال ہو اس کی برکت ہے، اگر گھر کے اندر تربیت اچھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق بندہ کمائے کھائے اور استعمال کرے، اولاد کو کھلائے، تو پھر اولاد بھی نیک صالح پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان مقدس ہستیوں کا جو سیرت ہے آپ اور میرے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ آپ اور میں رزق حلال کی کوشش کریں، جس رزق کے اندر شک ہو وہ بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی اولاد کو بھی نہیں کھلانا چاہیے، اور کبھی بھی حضور کی امت کے کسی بھی بندے کو دھوکہ دے کر اس کا مال حلانا نہیں چاہیے، اس کو دھوکہ دے کر فراڈ کر کے اور ادھار لے کر مجبوری بیان کر کے صرف نیت کے اندر فطور رکھ کر اس سے مال لے کے کھا لینا یہ بڑی بات ہے۔ اب دنیا میں تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن عدالت جب لگے گی پھر پتہ چلیں گے۔ اس لیے آپ اور میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوشش کرے، کوئی بھی بندہ رزق کے اندر کوشش کرے کہ رزق حلال کی کوشش کرے، اور کبھی بھی کسی حضور کی امت کے فرد کو دھوکہ نہیں دینا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا حبیب آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ذریعے بلائیں، دعوت دیں، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ غلط کنسپٹ ہے، جمعے کا بیان ہو، کوشش کرتے ہیں لوگ کہ آخری ٹائم ہم جائیں، حالانکہ بیان بہت ضروری ہے، بیان بہت ضروری چیز ہے، سننا اور سنانا۔ پہلی بات تو جتنے بھی پروگرام ہوتی ہیں، ہماری محافل ہوتی ہیں، نعت خانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، 10 نعت خان پڑھیں گے، 20 نعت خان پڑھیں گے، 5 نعت پڑھیں گے، عالم دین جیسے ہی بیان شروع کرے گا کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا جی بس کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان انا من البیان لسحر، فرمایا بعض بیان اتنا جادو ہوتا ہے کہ سننے والے پر اثر ہو جاتا ہے، اور یہ صرف بیان رسول اللہ کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود خطبہ عطا فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تنے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے جب وہ خشک ہو جائے، باقی چیز بچ جائے، اس کو تنا بولتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں گاڑ دیا، حضور اس کی ٹیک لگا کر صحابہ کو خطبے دیتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں میرے آقا جب قیامت کا منظر بیان کرتے حضور کے مبارک الفاظ اتنا اثر انداز ہوتے، ہمیں پتہ چلتا ہے حضور تقریر ختم کریں گے ابھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے صرف مسجد نبوی میں نہیں، مقام بدر پہ بھی حضور نے خطبے عطا کیے، مقام احد میں بھی حضور نے خطبے عطا کیے، فتح مکہ کے موقع پر بھی میرے آقا نے خطبے عطا کیے۔ اس لیے تقریر کرنا اور تقریر کا سننا بہت ضروری چیز ہے، اور اس کے اندر دونوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں علماء یہی ہے اس لیے کرتے نہیں کہ قوم سنتی نہیں، اور قوم کا یہ علم ہے کہ جمعہ کا دن ہو، کوئی بھی محفل ہو، آپ دیکھ لو لوگ آتے نہیں، آخری وقت میں آتے ہیں، حالانکہ بیان بہت ضروری چیز ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں اور بیان کے اندر باقاعدہ اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ ہیں، حضرت شیخ عبدالحسن سری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت ہے 155 ہجری میں، کب 155 ہجری میں، ٹھیک ہے نا، تبع تابعین میں سے، اور یہ مرید تھے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سری کے مرید تھے۔ تو حضرت سیدنا شیخ سری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنید تقریر کیا کر، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کر، ہو سکتے ہے اللہ تیری بدولت کسی کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تیری بدولت کسی کو ہدایت۔ یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کرتا، تو ایک رات سوئے نہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے جنید بغدادی سے فرمایا جنید آج کے بعد لوگوں کو واضح نصیحت کیا کر، آج کے بعد لوگوں کو۔ تو صبح اٹھے، ان کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں غالباً، صبح کی سنتے گھر میں ادا کی، جماعت کے لیے مسجد میں گئے، شیخ کے پیچھے 5ویں یا 7ویں صف میں کھڑے ہو گئے، اور دل میں چور تھا کبھی میرے پیر مرشد نے تو یہ بات نہیں کی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو، مجھے تو آج ہوئی ہے،
نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد شیخ سیری نے جنید بغدادی کو بلایا، فرمایا میرے پاس آ۔ شیخ ایسے تسبیح پڑھ رہے اور اپنے ساتھ بٹھا دیا، فرمایا جنید آج کے بعد تقریر کرے گا نا، آج کے بعد تقریر کرے گا؟ جنید بغدادی نے کہا حضور کوئی نئی بات کون سی ہے؟ فرمایا کرے گا نا، آج کے بعد کروں گا۔ تو شیخ سیری سبتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنید رات کو تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی زیارت کی ہے، اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے یا اللہ ایک ہی مرید تیار کیا، وہ بھی تقریر لوگوں کو وعد و نصیحت نہیں کرتا، جب تیرے یار کا پھیرا ہو نا اس طرف تو محبوب کبریا سے فرمانا کہ ذرا جنید کو بھی نصیحت کر کے جائے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر گئے، فرمایا حضور مجھے نہیں پتا تھا اللہ اگر اپنے حبیب کی زیارت کرواتا ہے وہ بھی شیخ کے وسیلے سے کرواتا ہے۔ یہ بیان کا اور یہ جادو کا سحر ہوتا ہے اور واقعی اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنید بغدادی جب وصیت فرماتے تھے کئی لوگ جو ہے نا توبہ کر کے ان کی بات سے اور ان کی تقریر سے متاثر ہو کر حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان سنا کریں، اور بیان کے اندر اللہ رب العالمین نے یاسین رکھا ہے۔ تو ہم سیدنا غوث پاک کی بات کر رہے تھے، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئے، آپ کو لوگ کہتے تھے کہ آپ بیان کیا کریں، آپ فرماتے تھے لوگ عربی ہیں میں اجمی ہوں، اور لوگ ہر بات سمجھتے ہیں کہ غلطی نہ کر بیٹھو، سوئے رات رسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا نے اپنے مبارک لعاب سے 7 دفعہ غوث پاک کے منہ میں ڈالا، دوسری رات سوئے پھر مولا کائنات تشریف لائے، انہوں نے 6 دفعہ ڈالا۔ تو خواب کے اندر غوث پاک نے عرض کی علی المرتضیٰ سے آپ کا تو بیٹا ہی ہوں نا، حسینی سید ہے غوث پاک، حسنی بھی ہیں حسینی سید ہیں، آپ کا تو بیٹا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ جیسے نہیں، علی المرتضیٰ حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے، علی 6 دفعہ ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا شیخ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیان کرتے نا، پہلے محلے کی مسجد سے پھر جامع مسجد پھر محلہ پھر مسجد کم پڑ جاتی تھی، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ امام جوزی نے بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ سیدنا غوث پاک جب بیان فرماتے تو 70 ہزار لوگ آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوتے اور آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر کبھی اس کونے سے کبھی اس کونے سے کبھی اس کونے سے 10 15 20 بندے کھڑے ہو جاتے۔ کوئی کہتا میں نے آج کے بعد چوری سے توبہ کر لی، کوئی کہتا میں نے ڈاکے سے توبہ کر لی ہے، کوئی کہتا میں نے آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آج کے بعد میں نے شریعت کی تابعداری کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیان کا اثر ہوتا ہے اور بیان کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوشش کی کہ گنوں گا کہ ہر مجلس میں غوث پاک جب بیان کرتے تو کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ اس وقت گنتی کی مشینیں تو نہیں تھی، یا ہوتا تھا دھاگا اس کو گانٹ دیتے تھے، یا گٹھلیاں ہوتی تعداد کے لیے گننے کے لیے نا ایک گٹھلی ڈال دی دوسری، کہتے میں چادر کے اندر چھپا کے لے آیا دھاگا کہ جیسے وہ بیان شروع کرتے تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے میں نے فلاں گناہ سے توبہ کر لیا، آج کے بعد بس ختم، دوسرا کہتا تیسرا، تو کہتے میں 7 گانٹھے دے رہا، اتنے ہو گئے، کہتے ہیں ایسے خطاب فرما رہے تھے غوث پاک میری طرف متوجہ، فرمایا یا اللہ اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں کے گانٹ کھول رہا ہے تو گانٹھے دے رہے ہیں، فرمایا چھوڑ، یہ غوث پاک کا کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ انہیں توبہ توفیق ہدایت اور اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما رہا ہے، میرا کمال نہیں۔ تو اس لیے بیان جو ہے نا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام جوزی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو آپ نے کہا میں دیکھوں گا کہ لوگ کہتے ہیں غوث پاک اتنا بڑا عالم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تو نا بات بندہ متعصب بھی ہوتے، کہتے میں گیا ہوں غوث پاک نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، ایک قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کی، پھر دوسری بیان کی، پھر تیسری کی، میں نے کہا یہ بھی میں نے پڑھی ہے، 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 11 تک مجھے پتا تھا۔ اسی ایک ہی مجلس میں غوث پاک نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور اس کی 70 تفسیریں بیان فرما دی۔ یہ اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر، ماں باپ جب پاک ہوں، ماں باپ کی سیرت و کردار پاک ہو، شریعت کے تابعدار ہوں، پھر اولاد ایسی نیک صالح پیدا ہوتی ہے، اولاد پھر ایسی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوث پاک اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے نا ایسے، آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا ایسے
واپس لے آئے تو ہاتھ پورا یہاں تک گیلا ہوا تھا، کسی کو جرأت نہیں کہ پوچھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے آ کر شکریہ ادا کیا، سارے بھیگے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کشتی پہ سوار تھے، کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے غوث پاک سے فریاد کی تو آپ نے ہماری کشتی کو نجات دی، پکڑ کر کنارے لگایا، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے۔ ابھی بھی لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پڑھنا قرآن میں سورۃ نمل ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور ہے، کتنا؟ ہزار۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت چاہیے، جن اٹھا، اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے جس کے بعد کتاب میں سے علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب میں سے علم تھا۔ اس نے کہا میں لاؤں گا، اس نے کہا کتنی دیر میں؟ فرمایا آنکھ بعد میں جھپکے گی، ہزاروں میل دور ملکہ بلقیس کے تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہو۔ آنکھ ایک پلک دوسری سے ملے، یہ بھی آنکھ جھپکنا ہے، آنا جو ہے اندر ادھر ادھر ہو، یہ بھی آنکھ جھپکنا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہزاروں میل دور تخت پڑا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا قال ھذا من فضل ربی، اس بندے نے یعنی آصف بن برخیہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یہ بنی اسرائیل کا ولی ہے جو ہزاروں میل دور تخت، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہزاروں میل دور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ حضور کا غلام ہو، حضور کا خون بھی ہو، سید بھی ہو، حسنی بھی ہو، حسینی بھی ہو، جس کے اندر فاطمہ الزہرا کی برکتیں بھی ہوں، امام حسن کی بھی ہوں، امام حسین کی بھی ہوں، مولا کائنات کی بھی ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا فیض بھی ہو، وہ ہاتھ ایسے کرے کشتی کو اٹھا کر کنارے اگر سلیمان علیہ السلام کا ولی ہاتھ بڑھا کر ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، حضور کا شہزادہ ہو، سید بھی ہو، وہ ایسے ہاتھ بڑھا کر کشتی کو کنارے بھی لا سکتا ہے اور مشکل بھی آسان فرما سکتا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، پورا فضل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جس پر تھوڑا فضل ہو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب آپ کے غلاموں پر رب کا بہت بڑا فضل ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کشتی کنارے لگا سکتا ہے۔ یہ تو قرآن کی باتیں ہیں نا، جس کی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا۔ کوئی تو غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی ساری شکوے کرتا رہا، کسی نے ان کو دیکھا نہیں، صرف ان کی سیرت اور کردار کو پڑھا، غوث پاک کا غلام بن گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اس ٹاپک کو چلائیں گے انشاءاللہ آگے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے غوث پاک کی جو کرامات ہیں نا متواترہ ہیں، یعنی اتنے لوگ نے نقل کیا جن کا جھوٹ بولنا محال ہے، جن کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے کرامتیں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے اور ان کی عظمت کی باتیں کریں گے، شان کی باتیں کریں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل آپ کی حضور کی امت کو بھی وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ مقام، وہ شان، وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ یہ ساری شانیں اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سیدنا غوث پاک کی سیرت کو سمجھ کر سیکھ کر ان پر عمل کی بھی توفیق عطا